نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کافی دن سے میں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ بہت ساری مصروفیات تھی، ایک شادی تھی، کچھ محفل سماع کے پروگرام تھے، ان میں مصروفیت تھی۔ اس وجہ سے کوئی ویڈیو نہ پوسٹ کر سکا۔ علم رمل شکل نمبر 6 بڑی معذرت کے ساتھ آج میرے ذہن سے نکل گیا سلام کرنا تمام دوستوں کو۔ بھی بات کرتا ہوں علم رمل شکل نمبر 6 منسوبیت کے لحاظ سے۔ برج اس کا ہے جوزہ، برج اس کا ہے جوزہ، ستارہ اس کا ہے عطارد، حالت اس کی یہ زندہ شکل ہے، امتزاجی ثابت ہے، عنصر اس کا ہے باد یعنی کہ ہوا، امراض جو اس کے امراض ہیں، معدے کی بیماری، جسم کے پچھلے حصے میں امراض، سحر اور جادو۔ لیکن میرے ذاتی تجربے میں جو زندگی کا ایک نچوڑ ہے، یہ شکل جنات سے منسوب ہے۔ اگر ہم کسی مریض کا ذائچہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بیت العلم میں، اس کے بیت الحاضرات میں اگر یہ شکل آ جاتی ہے تو جناتی مریض ہے تو اس کے اوپر حاضری لازمی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت باتیں کریں گے انشاءاللہ ہم جب حاضری اور جنات کے موضوع کے اوپر رمل کی تشخیص کے اندر جائیں گے، تب انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ باتیں کریں گے۔ اب اناج کی طرف آتے ہیں۔ مونگ یا مونگ کی دال، چاول، پھل اس کے ہیں انار، پتھر اس کا ہے فیروزہ۔ مجھے یہ بھی تو کوشش کرنا پڑتا ہے نا کہ میں ویڈیو کو بھی شارٹ کروں تاکہ آپ دوستوں کا وقت بھی بچے۔ جانور اس کے ہم لیں گے تو وہ ہے چکور۔ اب بتا دیتا ہوں یار، اسی طرح چکور، ہدہد اور پرندے ہیں اس کے جناب، پرندے ایک دو کوئی چھوٹے جو پرندے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے۔ اتر اس کا ہے عنبر، عنبر اور تیز خوشبو۔ اس کے پیشوں میں ہم اگر بات کریں تو اس کے پیشوں میں پڑھنے لکھنے والے شعبے آتے ہیں، جس طرح رمل لگا لیں، رمل کا بندہ ماسٹر ہو سکتا ہے، کو منشی لگا لیں، کو تھانے کا محرر لگا لیں، کوئی اس طرح کا بندہ جو پوئٹری لکھتا ہو، نجومی ہو، جفر جانتا ہو، یہ پیشے اس کے ساتھ آتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے پیشے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کون سے گھر کے اندر اس کے اوپر ایک جنرل ذائچے کے اندر کیا حکم لگے گا، ہر طرح کی بات۔ یہ دیکھ لیجیے گا، یہاں سے یہ بے شک تصویر لے لیں۔
ذائچے کے پہلے گھر میں اگر یہ شکل آتی ہے، یار کون سی شکل؟ اگر ذائچے کے پہلے گھر میں یہ شکل آتی ہے، سوال کرنے والے میں روحانی قوت موجود بھی ہے اور اضافہ بھی ہوگا۔ یہ دیکھیے گا اگر یہ ذائچے کے پہلے گھر کے اندر آتی ہے تو اگر ذائچے کے دوسرے گھر کے اندر آتی ہے، شراکتی کاروبار میں فائدہ اور تجارت جو یہ فائدہ دے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میرے دوست کہ اگر آپ کے دوسرے گھر میں یہ آتی ہے اور آپ کو کاروباری مسائل کا شکار ہے، اگر آپ تشخیص کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کاروبار کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ ہمارے تیسرے گھر کے اندر آتی ہے، یہ وہ بات کی ہے جو تمام رمل کے پریکٹیشنرز کی ایک مشترکہ بات ہے، اور جو بات کی ہے کہ اگر کسی کی تشخیص کریں اور دوسرے گھر میں یہ شکل آ جاتی ہے تو تشخیص سے مطلب ہے کہ اس کے گھر کے اوپر اس کے بیت المال یعنی اس کے اوپر مالی طور پہ بندش ہے۔ تیسرے خانے میں اگر یہ شکل آتی ہے، نقل و حرکت میں فائدہ، چھوٹا سفر، کہ یہ چھوٹے سفر کا خانہ ہے، چھوٹے سفر میں کامیابی ہے اور سفر کے اندر دوستیاں بننے کا چانس ہے، لوگوں سے تعلقات بہتر ہونے کا معاملہ ہے، کیونکہ اپنے ذاتی تجربے کے مطابق آپ کو بتایا کہ یہ ایک جناتی شکل ہے، جادو سے بھی اس کا تعلق ہے، جنات سے بھی ہے۔ چوتھا، کیونکہ بیت الارض ہے، گھر کا خانہ ہے، بتایا تھا نا کہ خانوں کے خواص دیکھیں، اس کے بعد شکلوں کے خواص بتاؤں گا۔ اگر چوتھے گھر کے اندر یہ آ جاتی ہے تو آپ کی ملکیت میں کوئی ایسی زمین موجود ہے، گھر اسیبی ہے، یہ میں نے ایک ہنٹ لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کی ملکیت میں آپ کا کوئی گھر ہے یا آپ کی کوئی دکان ہے یا آپ کی کوئی زمین ہے یا کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا موجود ضرور ہے جو کہ اسیبی مسائل کا شکار ہے، اس میں جنات موجود ہیں۔ اگر گھر کے اندر مسائل بنتے ہیں، گھر کے اندر کوئی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر جناتی مسئلہ، اگر چوتھے گھر کے اندر یہ یہ شکل آ جاتی ہے۔ بات بہت توجہ طلب ہے، رمل کے ساتھ جنات کی تشخیص کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اور بہت مضبوط معاملہ ہے، بہت ہی اعلیٰ تشخیص رمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی کے بہترین چیزوں میں سے ہم نے رمل کو پایا ہے اور تشخیص بہت اچھی ہوتی ہے رمل سے۔ اب پانچویں گھر کے اندر اگر یہ آ جاتی ہے، پانچواں گھر کس کا ہے؟ بیت الاولاد اور مشوق کا گھر ہے۔ اب اولاد کا گھر ہے اور مشوق کا گھر، میری کچھ طبیعت خراب ہے۔ اگر یہ پانچویں گھر کے اندر آ جاتی ہے، دوستیاں بڑھیں گی، اولاد اور جو ہے آپ کا معشوق، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے اگر پانچویں گھر میں یہ شکل آ جاتی ہے۔ ہاں البتہ ایک اور چیز بتاؤں کہ ذاتی جو تجربے کی بات ہے، اس کو رمل کے دنیا میں کے پریکٹیشنرز نہیں مانتے کہ یہ ایسے ہے، لیکن 100 میں سے 80 کیسز ایسے کیے ہیں کہ اگر پانچویں گھر میں آ جائے شکل تو پھر پانچویں کا چھٹا دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ اس میں کون سی شکل ہے۔
5ویں میں یہ شکل آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر روحانیت بہت زیادہ ہے، اور اگر 5ویں میں کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، وہ آ جائے تو پھر 5ویں سے آگے 6 گھر گن کے دیکھنے پڑتے ہیں، اور یہاں سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس بندے کے اولاد کے اوپر کہیں بندش تو نہیں لگی ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، بیت المرض 6 گھر میں یہ شکل آ جائے، کیونکہ جنات سے منسوب ہے، اس لیے اگر کسی مریض کی تشخیص کر رہے ہیں تو وہ عصبی مریض ہوگا۔ دوسری چیز، کاروباری بندش ہوگی جی اس کے اوپر۔ یہ 2 باتیں میری بہت ہی توجہ سے دیکھ لیجئے گا کہ کاروباری بندش ہوگی اس کے اوپر۔ اب دوسری بات، 7ویں گھر کے اوپر چلتے ہیں۔ 7ویں گھر میں یہ شکل، 7واں کیونکہ بیت النکاح ہے، نکاح کے چانسز فائدے میں چلے جائیں گے۔ اگر نکاح ہو گیا آپ کا تو وہ فائدے میں چلا جائے گا، بہت ہی زیادہ فائدے میں رہے گا۔ آپ کی بیوی کے متعلق سوال ہے، تو اگر نکاح آپ کا ہو گیا تو بہت فائدے میں رہے گا، لیکن اگر اس میں ہم توجہ کریں، شراکت کاروبار میں بھی یہ بہتر ہے، لیکن حالات جہاں پہ ہیں وہیں پہ رک جائیں گے، کیونکہ یہ بیت الغیب کا خانہ ہے، یہ غیب کا خانہ ہے، غیب کا خانہ اور نکاح کا زوج کا خانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جگہ پہ، تو کیونکہ یہ مقامات دیکھیے، یہ ایک ثابت شکل ہے۔ اگر 7ویں گھر کے اندر یہ آ گئی تو آپ کا جو زوج ہے وہ اس گھر سے، غیب کے خانے سے، کیونکہ غیب کا کھاتا ہے، غیب کا سوال ہے، تو اس گھر سے وہ نہیں نکل پائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کا نکاح ہو۔ 8ویں گھر کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر 8ویں گھر کے اندر یہ شکل آ جائے تو آپ کا مریض موت کی طرف جا رہا ہے، جادو کے اثرات بھی اس پر موجود ہیں۔ مریض موت کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے مریض کو ڈر بھی کافی لگتا ہے، یہ خوف میں آ جاتا ہے، موت کی وجہ سے یہ خوف میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اب ہم 9ویں گھر کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر یہ شکل 9ویں گھر میں آ جائے، کیونکہ ایک جناتی شکل ہے، مریض کے 9ویں گھر میں آ جائے گی تو سفر کرنا ہی نہیں چاہیے اس مریض کو۔ سفر یا تو ہوگا نہیں یا نقصان دے گا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ 9ویں گھر کے، کیونکہ یہ بیت الحاضرات ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی عصبی مریض کے 9ویں گھر کے اندر یہ شکل آ گئی تو ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر حاضرات ہوگی ہی ہوگی۔ اس مریض کے اوپر جب آپ دم کریں گے، اگر آپ کے عمل میں طاقت ہے، اس مریض کے اوپر چیزیں آئیں گی، آپ سے ہم کلام ہوں گی۔ 10واں خانہ اگر یہ شکل آ جاتی ہے تو آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ملے گی، اور والدہ کی طرف سے خوشی کی خبر تو ملے گی، لیکن اب آپ کو والدہ کا 6واں اور 9واں گھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں ہے۔ یہ میں بتاؤں، یہ والدہ کا خانہ ہے، والدہ سے خوشی ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اسی